بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا ولنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ آوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. سورہ کاف یہ بھی ان صورتوں میں سے ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں. پہلے گزر چکا ہے کہ مشرکین مکہ نے علماء یہود کے پاس مدینہ منورہ وفد بھیجا کہ کوئی ایسے سوال ہمیں بتائے جائیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سوال پیش کریں. آپ دعوی نبوت کرتے ہیں تو پرکھ ہو سکے. تو انہوں نے 3 سوال بتائے تھے. ایک روح کے بارے جو پہلے گزر چکا، اور دوسرے 2 اصحاب کہف کی بات اور ذوالقرنین کی بات، وہ اس سورہ مبارکہ میں ہے. اصحاب کہف چند نوجوان تھے اور امیر گھرانوں کے اچھے بچے تھے. بادشاہ بے دین تھا، کافر تھا، دین عیسوی کا زمانہ تھا. یہ نوجوان دین پر تھے، ان کا عقیدہ درست تھا. بادشاہ کا نام مفسرین نے دقیانوس لکھا ہے. تو جب یہ دوبارہ زندہ ہو کر لوگوں سے ملے اور لوگوں کو پتہ لگا کہ یہ 300 سال بعد یا اس سے بھی چند سال زیادہ بعد پھر زندہ ہو گئے ہیں، تو وہ بات ہوئی کہ یہ تو بہت 300 سال پرانے لوگ ہیں اور پھر زندہ ہو گئے. یہ بہت پرانی بات ہے ان کا غار میں جانا. تو اب تک یہ محاورہ آ رہا ہے، کوئی چیز پرانی ہو یا کوئی بات پرانی ہو یا کوئی پرانے بندوں جیسا کام کریں تو یہ کہتے ہیں یہ دقیانوسی بات ہے. یہ محاورہ وہاں سے چلا آج تک مستعمل ہے. دقیانوس اس بادشاہ کا نام تھا اور وہ کافر تھا.
تو اس کے پاس کسی نے شکایت کی کہ یہ تو آپ کے اہل دربار ہیں اور سردار لوگ ہیں، تو ان کی اولادیں جو ہیں وہ تو آپ کی بات نہیں مانتی، وہ تو اسی پرانے مذہب پر ہیں، مسلمان ہیں۔ تو اس نے انہیں دربار میں بلا کر بڑا ڈانٹا اور کہا کہ بھئی اپنا جو سب کا مذہب ہے اس پر آ جاؤ، یہ پرانی باتیں چھوڑ دو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ تو انہیں جو مہلت ملی سوچنے کی، تو انہوں نے یہ سوچا کہ کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جنگل میں جاتے ہیں، آبادی سے نکل جاتے ہیں۔ جنگل میں گئے، ایک غار میں پناہ گزین ہوئے، اللہ کریم سے دعا کی، وہ سارا قصہ آگے آ رہا ہے۔ اللہ کریم نے انہیں تو اپنے جوار رحمت میں لے لیا، اور 309 سال بعد پھر ان کی نیند کھلی اور پھر ظاہر ہوئے۔ اور جب ان کی نیند کھلی تو تب ایک مسلمان بادشاہ تھا، دقیانوس کی نسل ختم ہو گئی تھی، اس سے مسلمان بادشاہ نے فتح کر لیا جو خود دین عیسوی پر تھا۔ لیکن تب تک دین میں بہت سی چیزیں آمیزش کر دی گئی اور حقائق مسخ کر دیے گئے تھے، حتیٰ کہ حیات بعد الموت کا انکار ایک فرقہ کر رہا تھا۔ عجیب عجیب چیزیں لوگ مالی مفاد کے لیے ایجاد کر لیتے ہیں، نام دین کا ہوتا ہے، حاصل دنیا کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے آج کل بھی ہمارے پاس بھی ایک بڑا فرقہ ہے جو عذاب و ثواب قبر کا اور برزخی زندگی کا انکار کرتا ہے۔ تو اس زمانے میں بھی یہ فتنہ پیدا ہو گیا تھا کہ جب مر گیا، جہاں گیا بس، اس کا پھر قبر میں کون سی زندگی اور پھر کیا ہے۔ تو یہ ایک عظیم فتنہ پوری ریاست میں پھیلا ہوا تھا۔ تو اللہ کریم نے جب انہیں دوبارہ نیند سے جگا دیا اور 300 سال بعد پھر زندہ ہو کر آ گئے اور اس زمانے کا سکہ لے کر بازار گئے، تو لوگوں نے دیکھا یار یہ سکہ تو دقیانوس کا ہے، بہت پرانا ہے، تو یہ کہاں تھے، کیسے آئے، کیا ہوا؟ تو وہ ساری جب بات کھلی تو پھر لوگوں نے توبہ کی اور تائب ہوئے ان فتنوں سے اور اسلام قبول کر لیا۔ سب نے فتنہ ختم ہو گیا، اللہ کریم نے انہیں موت دے دی۔ جگہ کی تعیین مختلف جگہیں علماء نے لکھی ہیں، کسی نے کہا فلسطین میں تھے، کسی نے کہا فلسطین کے جنوب میں کوئی جگہ ہے وہاں تھے، اور 3-4 جگہیں لکھی ہیں۔ اب ایک کتاب آئی ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کی، انہوں نے اس غار کے بارے لکھا ہے کہ وہ وہاں کہیں تشریف لے گئے، اصحاب الکہف والرقیم۔ تو بعض تفسیروں میں ملتا ہے کہ رقیم اس وادی کا نام تھا جس میں غار ہے، لیکن مولانا نے جو مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ اب بھی رقیم نام کی ایک بستی اس غار کے باہر وادی میں ابھی تک موجود ہے۔ تو یہ وہاں غار میں بھی تشریف لے گئے، لیکن یہ کوئی مستند بات آج تک کسی نے متعین نہیں کی کہ وہی غار ہے یا کوئی اور غار ہے۔ تو اب تو 1400 سال اور بھی گزر گئے، تو وہ تو 400 سال پہلے کی بات تھی، 1800 سال ہو گئے، 1900 سال، 2000 سال تقریباً۔ تو کوئی تعیین ضروری بھی نہیں، واقعہ چونکہ عجیب و غریب تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بطور سوال پیش کیا گیا، تو اللہ کریم نے اس کے جتنے ضروری حصے تھے وہ بیان فرما دیے، زیادہ تفصیلات نہیں فرمائیں، کون کس کا بیٹا تھا، اس کا نام کیا تھا، وہ کتنے گز دور تھی، شہر کتنے دور تھا، یہ ساری باتیں نہیں جو ضروری تھے۔ اور قرآن کریم کوئی تاریخ کی یا جغرافیے کی کتاب بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک واقعہ، اس کے مختلف اجزاء مختلف جگہ بیان ہوتے ہیں اور کئی بار دہرائے جاتے ہیں، تو جو اس وقت کی بطور دلیل جو ضروری ہوتا ہے وہ ارشاد فرمایا جاتا ہے، جو موقع محل پر دلیل کے طور پر استعمال ہو۔ قصہ بیان کرنا مقصود نہیں تھا،
تو یہاں بھی کفار کو جواب دینا مقصود تھا، تو جو اس کے حصے ضروری تھے ان کی ہدایت کے لیے اس میں رہنمائی فرما دی گئی۔ یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے کہ 300 سال پہلے ان لوگوں کو غار میں پہنچایا، انہیں 300 سال ان پر نیند غالب رہی، سوئے رہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم ان کے خود پہلو بدل دیتے تھے، تو 300 سال بعد جب وہ دوبارہ زندہ ہوئے اور یا دوبارہ ہوش میں آئے تو لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے اور حیات بعد الموت کی بھی دلیل بن گئے۔ تو اللہ کا اپنا نظام ہے۔ اسی طرح ہماری نسبت اویسیہ کا آپ دیکھیں تو حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ کریم نے مدینہ منورہ سے چلایا، انہیں ذوق شہادت پیدا ہوا، غزوۃ الہند کی غرض سے مدینہ منورہ سے چل کر یہاں بر صغیر میں پہنچے، وصال ہو گیا۔ تو 300 سال تک ان کی قبر کا جو ایک رواجی احترام ہوتا ہے کسی بزرگ کا وہ تو رہا، لیکن کسی نے ان سے استفادہ نہیں کیا، کوئی واقعہ ملتا نہیں ہے تاریخ میں۔ پہلے ہستی تھی حضرت خواجہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے والد بھی صوفی تھے، مراقبات ثلاثہ انہوں نے والد گرامی سے حاصل کیے۔ آگے کوئی نہیں مل رہا تھا جو رہنمائی کرتا، مشاہدات تھے۔ یہاں پہنچے، ملازمت میں تبادلہ ہو گیا یہاں، تو اس غرض سے یہاں پہنچے تو قبر پر گئے تو مکاشفات تھے، حضرت سے رابطہ ہو گیا، مراقبات ثلاثہ لے کر آئے تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فنا فی الرسول فنا بقا تک مراقبات برزخ سے کرا دیے۔ پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے کام سے وہاں گئے تو خواجہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ سے ملاقات ہوئی، بات چل رہی تھی کہ کیا صاحب قبر بات سن سکتا ہے یا نہیں، برزخ میں بات ہو سکتی ہے یا نہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے بڑے مخالف تھے، تو آپ نے دلیلیں وغیرہ مجلس میں بیان کی، جیسے علماء کی مجلس میں حضرت کی عادت بھی تھی سماع موتیٰ کے خلاف۔ تو خواجہ عبد الرحیم تشریف فرما تھے، انہوں نے کہا بھائی مولانا آپ کی دلیلیں بڑی وزنی، آپ کی بات ٹھیک ہوگی، لیکن ہمارے ساتھ تو برزخ میں بات کرتے ہیں، ہم آپ کی دلیلیں کیسے مانیں؟ تو ان کی بے ساختہ بات اور ان کا زہد و تقوی اور ان کی پارسائی اور ان کو دیکھ کر حضرت کو خیال آیا کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ کوئی بات ہے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ ان کے ساتھ فرمایا میری بات کرا دو، بس تشریف لے گئے مزار پر اور آگے سلسلہ 300 سال 350 سال بعد پھر ایک سلسلہ رشد و ہدایت اور سلسلہ نسبت اویسیہ چل نکلا، اور الحمدللہ آج روئے زمین پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ اللہ کریم کی حکمت ہوتی ہے کہ آج تصوف کا جگہ جگہ انکار ہو رہا ہے، مراقبات کا، حیات برزخ کا انکار ہو رہا ہے، اور یہاں اللہ کریم نے اس کو روئے زمین پر پھیلا دیا۔ اب اس کی منصوبہ بندی اللہ کریم نے 300-400 سال پہلے فرما دی تھی، یہ اس کے اپنے کام ہے۔ اسی طرح اصحاب کہف کو غار میں مقیم کر دیا 300 سال بعد، جب فتنہ حیات بعد الموت سما موتا وغیرہ پیدا ہوا تو انہیں میدان میں لے آئے اور لوگوں کی ہدایت کا سبب بن گئے۔ یہ اللہ کریم کے اپنے نظام ہیں جنہیں وہ خود ہی بہتر سمجھتا ہے۔ الحمدللہ تمام خوبیاں، سارے کمالات اس وحدہ لا شریک کے لیے۔ کہیں کسی میں حسن ہے، کہیں کسی کے پاس علم ہے، کہیں کسی کے پاس زور بازو ہے، کہیں کسی کے پاس حکومت ہے، کسی کے پاس دولت ہے۔ تو جتنے کمالات کسی کے پاس ہیں کسی کے ذاتی نہیں ہیں، سب اللہ کے ہیں۔ کسی کو علم عطا کر دے، کسی کو شعور عطا کر دے، کسی کو حکومت اقتدار عطا کر دے، تو سب کے پاس اللہ کی امانت ہے، وقتی ہے، لمحاتی ہے، دائمی سب اللہ کے ہیں، اس کی ذاتی صفات ہیں، وہ مالک ہے۔
اور بہت شکر ادا کرنا چاہیے اس کا بے پناہ، جس کی کوئی حد نہیں، کہ اس نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، نہ یہ معمولی کتاب ہے، نہ یہ کسی عام انسان پر نازل ہے۔ اللہ عبد ہی فرمایا گیا نا کہ عبد دیگر عبدہو چیز دیگر۔ اب جس ہستی کو اللہ کریم خود اپنا بندہ کہیں وہ بات اور ہے، اور جو یہ کہتا رہے میں اللہ کا بندہ ہوں وہ بات اور ہے۔ سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن جسے اللہ کریم خاص اپنا بندہ کہے وہ مرتبہ مقام وہ اور ہے۔ تو فرمایا سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے محبوب پر یہ کتاب اتاری۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اس کتاب کو بڑے سے بڑے عالم اور فقیہ سے لے کر عام ان پڑھ آدمی تک سمجھ سکتا ہے۔ لم یجعل لہ عوجا، اس میں کوئی اللہ کریم نے ایسی بات نہیں رکھی جس میں الجھاؤ۔ ہر بات بڑی صاف، بڑی عام فہم اور ایک عام آدمی کی سمجھ کے مطابق ہے۔ یہ اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، ورنہ اتنی مشکل ہوتی کہ میں علماء ہی سمجھ سکتے، دوسرے کو پتہ ہی نہ چلتا، تو عام آدمی تو اس کے فیض سے محروم رہتا۔ یعنی ایسی بے نظیر، لا زوال اور بے مثال کتاب نازل فرمائی کہ نزول سے لے کر قیامت تک ہر دنیا کے ہر گوشے، ہر ملک، ہر موسم، ہر قوم کے مزاج کے مطابق ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ اس کے بعد کسی کتاب کے نزول کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اپنے خاص بندے پہ اتاری جو اتنا عالی شان نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کی بعثت کے بعد قیامت تک کسی نئے نبی کی ضرورت ہی نہیں۔ پوری انسانیت کے لیے، ہمیشہ کے لیے، یہ جو ہم ختم نبوت پہ دلیلیں دیتے رہتے ہیں نا، اسے اگر ہم تکمیل نبوت کہہ لیں تو دلیلوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہی مثال ارشاد فرمائی ہے، حدیث پاک میں موجود ہے کہ نبوت ایک شاندار خوبصورت عمارت تھی، تو جب کوئی اس کے گرد پھر کر دیکھتا تو ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، تو اسے حیرت ہوتی کہ اتنی شاندار عمارت ہے اور اس میں ایک دیوار میں جو ہے وہ اینٹ کوئی نہیں ہے، خلا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں وہ سل ہوں، میں وہ اینٹ ہوں، میں وہ ہستی ہوں جس سے اس خلا کو پر کر دیا گیا اور عمارت مکمل ہو گئی۔ اب اس میں کوئی سوئی رکھنے کی بھی تکمیل کے لیے ضرورت نہیں ہے، لہذا میرے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں ہوگا۔ بہت شور تھا قادیانیت کا اور علماء مقابلے میں ہوتے تھے۔ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیر مہر علی شاہ صاحب نے بڑا کام کیا اور بڑے مناظرے کیے، بڑا جہاد کیا۔ دیگر علماء بھی، اب سب کے نام تو مجھے یاد بھی نہیں، آتے بھی نہیں، لیکن جتنے جید علماء بر صغیر کے تھے وہ سارے مقابلے میں آ گئے۔ تو اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی متاثر ہونے لگے۔ تو علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے اس سارے مقمصے کا جواب چاہا سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ان کے پاس حاضر ہوئے اور کہا حضرت یہ قادیانیت کے بارے کوئی مجھے بات سمجھائیے، کیونکہ پی ایچ ڈی تھے ڈاکٹر اقبال، فلسفے کے ماہر تھے، فلاسفر تھے، بہت بڑے فلاسفر تھے، دنیا کے لیول پر مانے ہوئے فلاسفر۔ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ اہل علم کے اور اللہ کے بندوں کی باتیں کیا ہوتی ہیں۔ اب کوئی ہمارے جیسا مولوی ہوتا تو وہ کوئی آیت کا حوالہ دیتا، کسی حدیث کا حوالہ دیتا، کہیں سے کوئی قول نکالتا، یہ ہے یہ ہے۔
انہوں نے سادہ سا ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب اگر اور کسی کو نبی مان لیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادیت ختم ہو جاتی، یعنی پھر حضور کا مقام بھی وہی رہ جاتا ہے جیسے پہلے نبی آئے دنیا سے تشریف لے گئے، ان کے بعد پھر کوئی اور آ گیا۔ یہ حضور کی انفرادیت ہے کہ قیامت تک نئے نبی کی ضرورت نہیں، ایسا کوئی نبی پہلے نہیں آیا جس کے بعد نبوت کی ضرورت نہ رہی۔ تو اگر اب ہم کسی کو نبی مان لیں تو حضور کی انفرادیت تو ختم ہو گئی۔ اب چونکہ یہ فلسفی تھے تو بات ان کے سینے میں جا کر لگی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، نبوت مکمل ہو گئی، بس اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو اپنے اس محبوب بندے پر کتاب اتاری جس میں قیامت آنے تک کسی بات کا جواب کہیں میں نہیں مل سکتا، ممکن نہیں ہے، ہر بات کا جواب موجود ہے، ہر بات کا راستہ موجود ہے، ہدایت موجود ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ایسی کتاب جو نزول سے لے کر قیامت تک لوگوں کو کتاب کی حاجت سے بے نیاز کر دے، فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے، کوئی باتیں الجھی ملجھی ہوئی نہیں، ہر بات عام فہم، ایک عام کسان، ایک عام ان پڑھ آدمی بھی سمجھ سکتے ہیں، اس سے بات کرو بات اس کی سمجھ میں آ جاتی۔ یہ اس کا دوسرا احسان ہے کہ ایسی کتاب کو اتنا آسان رکھا، ورنہ کسی ایک موضوع پہ آپ کتابیں دیکھیں تو اتنی مشکل ہیں کہ سر پھاڑ دو تو سمجھ نہیں آتی، اور بڑی ہی کوئی پائے کے عالم ہو تو کوئی اس سے مطلب نکالنے عام قاری کو تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ فرمایا اسے اتنا آسان کر دیا کہ اسے کی کسی آیت میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے، کہ یہ من بالکل تک سیدھا رکھنے والی کتاب ہے، آپ اس کے اعمال پہ احکام پہ عمل کرتے جائیں، اور سب سے بہترین ذریعہ عمل یہی ہے کہ یہ ماں تک سیدھی، کوئی اس میں کمی بیشی، کوئی نرمی، کوئی خطا کہیں، کوئی دھوکہ، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل سیدھی۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، اور انسان جو کوتاہیاں کرتا ہے، عقائد میں خرابی کرتا ہے یا اعمال میں خرابی کرتا ہے، اس کا جو نتیجہ یوم حشر سامنے آئے گا یا بعد الموت سامنے آتا ہے، اس وقت انسان گھبرا جاتا ہے، یہ کیا ہو گیا، وہ سارا منظر یہ یہاں زندگی میں پیش کر دیتی۔ یہ بہت بڑا احسان عظیم ہے اللہ کریم کا کہ بندہ بیچارہ دھوکے میں نہیں مارا جاتا، اپنی برائی، اپنے گھمنڈ، اپنے تکبر یا اپنی غفلت سے مارا جاتا ہے۔ اس نے یہ اہتمام کر دیا ہے کہ اتنی عظیم الشان کتاب، اتنے عظیم الشان نبی پر نازل فرمائی، اور قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا، تو یہ تو بڑے احسان ہیں اس کے۔ اب اگر اس کے باوجود کوئی اسے پڑھے ہی نہیں، سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرے، جاننے کی کوشش ہی نہ کرے، تو یہ محرومی اس کی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے چٹھی ہے انسانوں کے نام، ساری انسانیت کو دعوت دیتی ہے۔ تو یار کسی کے پاس کسی غریب کا خط بھی آ جائے، اپنے سے کم تر کا بھی آ جائے، تو وہ پڑھتا تو ضرور ہے کہ کیا ہے اس میں۔ اللہ کریم کی طرف سے اتنا عظیم و شان خط آئے جس میں کوئی کجی کوتاہی نہ ہو، کوئی الجھاؤ نہ ہو، تو بندہ ساری زندگی اسے پڑھنے کا تکلف اور سمجھنے کا تکلف بھی نہ کرے، تو پھر جرم کس کا ہے؟ اور جو ایمان لاتے ہیں، ایمان والے کون ہیں؟ یبشر المومنین الذین یعملون الصالحات، اور جو ایمان والے ہیں، ایمان والوں کی آگے تعریف کی کہ ایمان والے وہ ہیں جو عقائد و احکام پر عمل بھی کرتے ہیں، عمل الصالحات، جو نیک کام کرتے ہیں۔ عمل صالح کون ہے؟
جس عمل کا حکم قرآن نے دیا ہے، جو عمل حضور نے فرمایا ہے وہ صالح، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے اور جس سے قرآن نے منع کر دیا ہے وہ غیر صالح۔ اللہ کے رسول کی اطاعت میں جو عمل بھی ہے وہ صالح ہے۔ نیند بھی عبادت ہے اگر سنت کے مطابق کی جائے، قتل کرنا بھی عبادت ہے اگر شرعی حکم کے مطابق کیا جائے، اپنی خواہش نفس سے کیا جائے تو عظیم ترین جرم ہے۔ جہاں معاف کرنے کا حکم دیا ہے، صلح کا حکم دیا ہے، وہاں صلح کرنا، معاف کرنا عبادت ہے۔ تو فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو اس کے احکام پر عمل بھی کرتے ہیں، حضور کا اتباع کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں۔ ان لہم اجرا حسنا، ان کو بھی یہ کتاب بھولتی نہیں ہے، ان کو بھی اخروی بہترین انعامات کی خوشخبری دیتی۔ جرم کرنے والے کو آخرت کی سزاؤں کی اطلاع دیتی ہے کہ یہ جرم چھوڑ دو ورنہ اس مصیبت میں جا پھنسو گے۔ نیکی کرنے والوں کو بشارت دیتی ہے کہ اس پر قائم رہو، اس کے بڑے بڑے انعامات ہیں۔ ماکثین فیہ ابدا، اور اس کے انعامات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تمہاری تو تھوڑی سی زندگی ہے۔ پچھلے دنوں میرے پاس ایک حضرت تشریف لائے تو بات ہوئی تو کہنے لگے ہمارا خاندان یہاں 9 نسلوں سے آباد ہے۔ تو میں نے کہا 9 نسلوں کی 3 صدیاں 300 سال بنتے ہیں، عموماً ایک صدی میں 3 نسلیں گزر جاتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ 300 سال سے ہیں۔ تو وہ فرمانے لگے حضرت اس طرح تو حساب کیا جائے انسانی نسلوں کا تو دنیا کی عمر تو 5000 سال بنتی ہے جب سے انسان آباد ہوا۔ زمین تو پہلے کب کی تھی یہ اللہ جانے، لیکن جب سے آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور انسان آباد ہوا تو یہ تو سارے 5000 سال بنتے ہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ 5000 سال بھی کب بنتے ہیں، یہ تو 5 دن بنتے ہیں۔ ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، اللہ کے نزدیک آپ کی گنتی کے مطابق 1000 سال کا ایک دن ہے، تو 5000 سال تو 5 دن بنے۔ اب 5 دنوں میں اتنی مخلوق گزر گئی۔ ہم بھی اسی مخلوق میں شامل ہیں، ہم ایسے بیٹھے ہیں جیسے ہم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اگر دنیا کی انسانی آبادی سے لے کر آج تک عمر 5000 سال ہے تو ہماری زندگی تو پھر 5 منٹ بھی نہیں بنتی۔ اس حساب سے کیلکولیشن کی جائے تو ہمارے پاس تو 5 منٹ بھی نہیں ہے۔ ان 5 منٹ میں بھی اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے، ان میں بھی گمراہ ہو جاتے اور برائیوں پہ آ جاتے۔ اور یہی حال ہوگا جب قیامت کو اٹھیں گے نا ہم، تو پھر ہم کہیں گے یار پل بھر ہی تھا، کوئی لمحہ ہی تھا، وہ گزر گیا، پتہ نہیں ہم سے اس میں کیوں خطا ہوئی۔ تو فرمایا آخرت کے جو انعامات ہوں گے، جن کی خوشخبری یہ کتاب دے رہی ہے، ماکثین فیہ ابدا، وہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے، ان میں زیادتی ہوگی، کمی نہیں ہوگی۔ انعام یافتہ لوگ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور جو عقیدے کی خرابی کرتے ہیں، جو کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے۔ دیکھیں گمراہیاں تو اور بھی بہت ہیں۔ اللہ کے ساتھ مخلوق نے شریک بنا لیے، بت بنا لیے، انسانوں کو، جنوں کو، فرشتوں کو شریک کر لیا۔ یہ بارش برساتا ہے، یہ بیماری سے صحت دیتا ہے، یہ روزی دیتا ہے۔ لیکن ایک نکتہ ان سب کفریات میں سب سے شدید ہے، جن لوگوں نے کہا اللہ کا بیٹا ہے۔ یعنی یہ اتنا شدید کفر ہے، اتنا شدید کفر ہے کہ ہر طرح کے کفر و شرک سے یہ بڑھ کر ہے۔ اللہ کی صفات میں لوگوں نے شریک کیے، یہ ذات باری پر سیدھا الزام آتا ہے اور ذات کو تقسیم کرنے کی بات ہے۔ تو فرمایا یہ کتاب ایسے لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، انہیں بڑا ڈراتی ہے کہ ایسا نہ کہو، یہ بہت جرت ہے،
یہ بہت بڑا جرم کر رہے ہو تم، یہ بہت بڑی گستاخی کر رہے ہو، اور اس لیے کر رہے ہو کہ تمہارے پاس کوئی دلیل بھی تو اس بات کی نہیں ہے۔ یہ اگر اللہ کریم کی اولاد مانتے ہو تو کیا اس ساری کائنات میں لوگوں کی کتنی اولادیں اور نسلیں کب سے چل رہی ہیں، آدم علیہ السلام سے اور نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک، تو پھر اللہ کی نسل کیوں نہ چلی، کدھر گئے؟ یعنی اللہ کریم کا صرف ایک ہی بیٹا مانتے اور پھر وہ سلسلہ ختم ہو گیا، تو اللہ کریم تو موجود ہے، پھر اولاد اور کہاں ہے؟ یہ تو عام آدمی کی بات ہے، تمہاری بات تو نری جہالت ہے، اس میں کوئی علمی دلیل نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مخلوق کی نسل تو باقی رہے اور خالق کی نسل ختم ہو جائے؟ یہ عجیب بات ہے۔ بنانے والے کی اگر نسل ہے، اولاد ہے، تو پھر آج بھی تو کو ہونا چاہیے۔ ما لہم بہ علم، یہ جاہل ہے، جہالت کی باتیں کرتے ہیں، علم ہی نہیں ہے۔ لا لآبائہم، اور نہ ان کے باپ دادوں کے پاس کوئی علم تھا کہ آج تک اس پر کوئی انہوں نے علمی دلیل قائم کی ہو، ان کے پاس کوئی علمی دلیل ہی نہیں۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ بہت بھاری گناہ کی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے۔ یہ معمولی انسان ہے، چند لمحے ان کی زندگی ہے، اور یہ اللہ کریم کی ذات پر الزام لگا رہے ہیں۔ ایسے بے وقوف ہیں، بہت بڑی گستاخی ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ ان یقولون الا کذبا، اور یہ یقینی بات ہے کہ یہ محض جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی دلیل ان کے پاس نہ نقلی نہ عقلی، کوئی دلیل ہے ہی نہیں، یہ محض جھوٹ بول رہے ہیں۔ قرآن کی انہی باتوں سے تو مغرب کی دنیا چڑھتی ہے، ناراض ہوتی ہے، کیونکہ قرآن لگی لپٹی تو رکھتا نہیں، کہ یہ من سیدھی بات کہتا ہے اور پھر وہ انہیں کڑوی لگتی ہے اور پھر وہ ہیلے کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ اور پھر تیسری بات یہ ارشاد فرمائی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، میرے حبیب یہ کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، لوگوں پر مال چھینتے ہیں، عزتیں لوٹتے ہیں، جانیں لیتے ہیں لوگوں کی، اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، بتوں کو، مخلوق کو خالق کی صفات میں شریک کرتے ہیں، اور انہوں نے تو حد ہی کر دی کہ اللہ کی اولاد مان بیٹھے، اللہ کا بیٹا، یہ تو حد سے ہی گزر گئے۔ ان کا یہ کردار ہے، اور آپ ان کے لیے اتنے دکھی ہوتے ہیں گویا جان ہی دے دیں گے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے کرتوتوں پر آپ اتنے دکھی ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھ ہوتا ہے کہ میری بعثت کے بعد یہ لوگ دوزخ میں کیوں جائیں، کوئی ایسا طریقہ ہو یہ بچ جائیں، یہ ہدایت پا لیں اور اللہ کی رضا کو حاصل کر لیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک پہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ آپ کو کفار کے ہدایت نہ پانے کا دکھ بھی اتنا ہوتا ہے کہ گویا آپ جان دے دیں۔ باقی نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر یہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ ہوتا ہے کہ گویا بندہ جان ہی دے دے گا۔ اس بات پہ اللہ کریم حضور کی تسلی فرما رہے ہیں اور آگے بات کر رہے ہیں کہ یہ دنیا کا نظام ایسا ہی ہم نے بنایا ہے، یہ ایک دھوکہ ہے، زینت ہے دنیا کی، مال و دولت، اقتدار، یہ دنیا کی زیب و زینت کے لیے ہے۔ کوئی اس میں پھنس، یہی امتحان ہے، کوئی اس میں پھنس جاتا ہے، کوئی اس میں نہیں پھنستا، دنیا کا مال بھی اس کے پاس ہو، حکومت بھی ہو، پھر بھی اطاعت الہی سے باہر نہیں نکلتا۔ تو یہ اللہ کریم کا اپنا نظام ہے، کسی کے پاس دولت نہیں ہے تو وہ بھی تو گمراہ ہو سکتا ہے، کتنے غریب بھی تو گمراہ ہیں، ضروری نہیں کہ امیر ہی گمراہ ہو، غریب بھی گمراہ پھرتے ہیں اور بے عمل پھرتے ہیں، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے۔
تو یہ ایک آزمائش رکھی ہے اللہ نے کہ دنیا کو اس نے خود سجایا ہے. دنیا کم خوبصورت نہیں ہے اس لیے کہ اللہ نے بنائی ہے اور سجائی ہے، اور اس درجہ سجائی ہے کہ کوئی میری طرف آتا ہے یا مجھے بھی چھوڑ کر دنیا کی طرف جاتا ہے تو پھر دنیا کی لذتیں، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کا مال، دنیا کا اقتدار، یہ اتنی دلچسپی اور اتنی خوبصورتی اور اتنی چمک دمک ہے اس میں. تو میرے حبیب آپ یہ دکھ نہ کریں، یہ انتخاب میں نے بندوں کو دیا ہے، کسی نے زبردستی ان کو گمراہ نہیں کیا. ان کے پاس اختیار ہے، آج بھی توبہ کر لیں میں انہیں قبول کر لوں گا، آج بھی آپ کی غلامی کر لیں میں ان کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، آج بھی آپ کے در پہ آئیں اور توبہ کریں اور آپ ان کے لیے دعا کر دیں تو سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے. لیکن یہ آنا نہ چاہیں تو یہ میرا فیصلہ ہے، کوئی انہیں زبردستی نہ آپ لا سکتے ہیں نہ کوئی اور، یہ فیصلہ ان کا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ ہوتا ہے کہ کافر کیوں کفر پہ مرے گا، کاش یہ بچ جاتا. اور پھر وہ کسی نے کیا خوبصورت کہا ہے کہ دوستاں راہ کو جا کنی محروم، دوستاں راہ کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنا نظرداری. کہ کیا شان ہے آپ کی کہ دشمنوں کے دکھ میں گھلے جا رہے ہیں تو پھر دوستوں کو، ماننے والوں کو، اتباع کرنے والوں کو آپ کب محروم کرتے ہیں. کیا بحر کرم ہے آپ کا، کیا شان عالی ہے، چونکہ رحمت للعالمین ہے، ہر ایک پہ آپ کی نظر کرم ہے. اب کوئی اس نظر سے چھپنا چاہے، سامنے نہ آنا چاہے تو یہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے. تو فرمایا میرے حبیب آپ اتنا دکھ نہ کھایا کیجئے. ذرا یہ سوچئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا دکھ کھاتے تھے اس بات کا کہ اللہ کریم کہہ رہے ہیں کہ آپ تو اتنا دکھ لیتے ہیں گویا جان ہی دے دیں گے. اور یہ محاورہ نہیں ہے، اللہ کریم کا کلام ہے، حقیقت ہے. تو جو ہستی گمراہوں کی گمراہی کے لیے اس قدر دکھ سہتی ہے، اطاعت گزاروں پہ کتنی کریم ہوگی. اب یہ تو ہمارا کام ہے نا کہ ہم حضور کی اطاعت کرتے ہیں یا رسومات کی کرتے ہیں، یہ تو فیصلہ ہمارا ہے. تو اللہ کریم نے تسلی دیتی فرمایا کہ میں نے ہر انسان کو اختیار دیا ہے، وہ کدھر جانا چاہتا ہے. اگر کوئی آپ کا دامن رحمت نہیں تھامنا چاہتا تو چھوڑ کر بھی دیکھ لے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، جو کچھ زمین پر ہے یہ ہم نے دنیا کو، زمین کو سجانے کے لیے بنایا. اس میں زر و جواہرات ہیں، اس میں زمینیں اور جائیدادیں اور جاگیریں ہیں، اس میں دریا اور نہریں، چشمے ہیں، اس میں طرح طرح کے درخت اور پودے اور پھل اور پھول ہیں، اس میں دولت، ہیرے جواہرات، سونا چاندی ہے، اس میں حکومت، اقتدار، بادشاہت ہے. یہ سب دنیا کی زینت ہے، ملمہ کاری ہے، یہ مستقل رہنے والی چیز نہیں ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں مخلوق کے پاس آ رہا ہے، جا بھی رہا ہے. بڑے بڑے صاحب اقتدار جیلوں کی نظر ہو گئے اور راہ گزرتے لوگ بادشاہ بن گئے. یہ تو اس میں تغیر و تبدل جاری ہے. اور پھر جب موت آتی ہے تو مال ہوں یا قلعے ہوں یا جائیدادیں یا جاگیریں یا گاڑیاں یا سونا چاندی، وہ کس کام کا؟ موت آئی تو بندہ تو ہر چیز چھوڑ کر، اس کا سانس نکل گیا تو مال وارثوں کا ہو گیا، اس کا رہا ہی نہیں. جو کچھ ساری زندگی اس نے جمع کیا تھا وہ رسا کا ہو گیا، اس کا اب کچھ بھی نہیں. وہ تو وہی ایک ٹکڑا کفن کا لے کر دنیا سے چلا گیا. باقی اس کے اعمال ہیں وہ ساتھ ہیں، اچھے ہیں یا برے. دنیا کی کوئی چیز ساتھ نہیں گئی. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، دنیا پر جو کچھ بھی ہے یہ دنیا کی حسن اور خوبصورتی بنانے کے لیے. اب دیکھیں نا، مقابلہ یہ تھا کہ ایک طرف رخ انور پروردگار عالی ہے اور دوسری طرف دنیا ہے. بندے پر انتخاب ہے کہ وہ کس کو چنتا ہے. تو اگر دنیا بھی اس کے ساتھ ہے لیکن جائز طریقے سے کمائی ہے، اللہ کی اطاعت دنیا کے ہوتے ہوئے کرتا ہے، تو یہ بہت بڑا ثواب ہے.
اگر اللہ کی راہ میں دنیا چھوڑنی پڑتی ہے تو چھوڑ. یہی اصحاب کہف نے کیا تھا نا. یہ بڑے بڑے عمراء گھروں کے تھے, رؤساء کے بیٹے تھے. توحید پر رہنے کے لیے انہوں نے سارے آرام, ساری سہولتیں, ساری دنیا تج دی اور غار میں جا کر بیٹھ کے. وہ ایسا کریم ہے کہ اس نے ان پر ایسی میٹھی نیند مسلط کر دی کہ وہ مزے لیتے رہے, انہیں دنیا کی ضرورت ہی نہیں رہی. سوئے ہوئے بندے کو نہ پیاس کی ضرورت ہوتی ہے, نہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے, نہ پیشاب پخانے کی ضرورت ہوتی ہے. دنیا کی ضرورتیں ختم ہو جاتی ہیں. اور سویا ہوا زمین پر ہو یا شاہی محل میں ہو, جب نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں تو وہ شاہی محل والا بھی ایسا ہی غافل ہو جاتا ہے جیسا فقیر زمین پر پڑا ہوا غافل ہو جاتا ہے. ایک جیسے ہو جاتے. تو انہوں نے کفر کے مقابلے میں میری توحید کو ترجیح دی اور اس پر جو کچھ ان کے پاس تھا انہوں نے تج دیا. میں اتنا کریم ہوں کہ میں نے انہیں دنیا کی کسی چیز کا محتاج ہی نہیں رہنے کہ انہیں پانی کی حاجت پیش آئے, کھانے کی حاجت پیش آئے, لباس کی حاجت پیش آئے, چھت کی حاجت پیش آئے. میں نے اسی غار میں ان کو اتنی مزے کی نیند دے دی کہ وہ صدیوں سوتے رہے. نہ ان کا لباس پھٹا, نہ ان پر بارش برسی, نہ ان پر دھوپ آئی. ہر چیز کو پابند کر دیا کہ انہیں موج میں رہنے دو. تو یہ قصہ بیان کرنے سے پہلے رب جلیل نے اس کا ما حاصل اور نتیجہ بیان فرما دیا کہ لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے اور لوگوں کو سمجھ آئے کہ محض دنیاوی لذتوں کے لیے اللہ کی نافرمانی کرنا یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے, اور دنیا کو اللہ کے مقابلے میں قربان کرنا یہ بہت بڑی لذت کی اور بہت بڑے نفع کی بات ہے. اور اس کا ہوگا کیا؟ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا. یہ جو دنیا کی زیب و زینت ہم نے بنائی ہے, مال و دولت, حکومت و اقتدار, بادشاہتیں, جائیدادیں, یہ وہ, ایک دن آ رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں رہے گا. ہم ساری زمین کو ٹھوک ٹھاک کر صاف چٹیل میدان کر دیں گے. نہ کوئی محل ہوگا, نہ بینک ہوگا, نہ دولت ہوگی, نہ بینک بیلنس ہوگا, نہ کسی کے پاس نیا لباس ہوگا, نہ گاڑیاں ہوں گی, نہ جیپیں ہوں گی, کچھ نہیں ہوگا. اِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا. جو کچھ زمین پر ہے اس سب کو فنا کر کے ہم زمین کو ایک صاف میدان بنا دیں. لوگ چھوڑ چھوڑ کر چلے جائیں گے, نئے آنے والے اسے لپٹتے جائیں گے, لیکن بالآخر ہوگا کیا؟ سب کچھ فنا ہو جائے گا. اب بات فرماتے ہیں ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. آپ کیا خیال کرتے ہو اے مخاطب, یہ غار والے اور پہاڑ والے, رقیم والے ہماری عجائب آیات قدرت میں سے عجیب تھے؟ فرمایا چند انسانوں کو 3 صدیاں کھائے پیے جاگے بیٹھے اٹھے چلے پھرے بغیر اسی طرح صحت مند زندہ رکھنا, یہ تمہیں بڑا عجیب لگتا ہے. اور اس ساری کائنات کو کب سے میں نے بنایا اور ذرے ذرے کو قائم کر رکھا ہے, یہ تمہیں عجیب نہیں لگتا؟ یہ 300 سال تک ان کا سویا رہنا, لباس کا درست رہنا, جسم کا صحیح رہنا, کوئی خرابی نہ ہونا, گرمی سردی کا کوئی اثر نہ ہونا, کوئی زکام نزلہ نہ ہونا, کوئی بیماری نہ آنا, کوئی کسی قسم کی احتیاج نہ رہنا کہ پانی کھانے پینے کسی چیز کی, کوئی ہر چیز سے میں نے انہیں بے نیاز کر دیا تھا. یہ تو تم لوگوں کو بڑا عجیب لگتا ہے, لیکن کیا یہ ساری کائنات کب سے میں نے بنائی ہے, کب تک چلوں گا, اس کی سمجھ تو نہیں آتی. صرف 3-4 افراد 5 افراد تھے یا 8-7 تھے, ان کا قائم رکھنا عجیب لگتا ہے. اور اتنی کائنات کا زمینوں آسمانوں کی اور عرش کی مخلوق کو قائم رکھنا یہ اس سے بڑی بات نہیں ہے. اس پر غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ میری عظمت کو قبول کیوں نہیں کرتے ہو؟ میری اطاعت کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ سب کچھ تمہیں نظر نہیں آتا؟ جسے کس نے قائم کر رکھا؟ انسان, حیوان, چرند پرند, کتنی جن انسان, کتنی مخلوقات زمینی آسمانی,
سمندری، آبی، صحرائی، کتنی مخلوق ہے، ہر مخلوق کو اس کی ہر ضرورت پہنچانا اور اسے قائم رکھنا، یہ تو میری عظمت، میری شان ہے، تمہیں یہ نظر نہیں آتی؟ سوال کرنے والوں سے ارشاد ہو رہا ہے کہ تمہیں یہ چند انسانوں کو قائم رکھنا تو بڑا عجیب لگا، اور اتنی وسیع کائنات کو جسے میں نے قائم کر رکھا، یہ تمہیں میری عظمت کی دلیل نظر نہیں آتی؟ اذ آوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ یہ تو چند نوجوان تھے، جب انہیں بادشاہ نے مجبور کیا کہ دین چھوڑ دو اور ہمارے ساتھ کفر و شرک میں شامل ہو جاؤ ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے، تو انہوں نے دین کی بجائے یہ ساری خوبصورت دنیا چھوڑ دی، مال و دولت، زر و جواہر، اقتدار و اختیار، عیش و عشرت، سب کو تج کر وہ ایک غار میں چلے آئے، اور انہوں نے پھر میری بارگاہ میں عرض کیا، جب وہ غار میں انہوں نے پناہ لی، فقالو، تو انہوں نے عرض کیا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہی ہو سکتا ہے، ہم نے کفر و شرک اور بے دینی پر تیری عظمت کو ترجیح دی اور سب کچھ چھوڑ کر اب ہمارے پاس نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ لباس ہے، نہ بستر ہے، نہ گرمی سردی کا کوئی بچاؤ ہے، نہ بارش کا، ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تیری بارگاہ میں اب ہمارا انتظام کرنا تیری شان ہے، تو ہمیں قبول فرما، ہماری قربانی کو قبول فرما، اور حی لنا من امرنا رشدا، آتنا من لدنک رحمہ، ہم کو اپنی دامان رحمت میں لے لے، اپنے دامان رحمت میں پناہ دے، اور ہمارے جینے کے سارے اسباب اب تو مہیا فرما، اب ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، یہاں نہ مزدوری کر سکتے ہیں، نہ ملازمت کر سکتے ہیں، نہ کھیتی باڑی کر سکتے ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی چیز، نہ سامان، نہ لباس، نہ کھانا، نہ پانی، یہ غار ہے اور ہم ہیں، تو اللہ ہمارے اس آنے کو قبول فرما، ہمیں اپنے دامان رحمت میں لے دے، اور ہمارے یہ سارے کام بھی درست کر دے۔ اس نے انہیں اپنے جوار رحمت میں بھی لے لیا اور دنیا کی ساری ضرورتوں سے بھی فارغ کر دیا۔ یہاں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ دعا مانگنے کا سلیقہ یہ ہے کہ خود کو ذاتی خواہشات مفادات سے بالا کر کے اللہ کی بارگاہ میں پناہ لے لو، مکمل اطاعت الہی اختیار کر لو، پھر جب ہاتھ اٹھاؤ گے تو وہ خالی واپس نہیں آئے۔ اور یہ مکر اللہ سے نہیں چلتے کہ سارا دن تم جرم کرو، خلاف سنت، خلاف شریعت کام کرو، اور شام کو بیٹھ جاؤ بڑے رو رو کر دعائیں کرنے کے، فرمایا یہ مکر اللہ کے نزدیک نہیں چلتا۔ چوریاں کرو، ڈاکے کرو، اس کی مخلوق کو قتل کرو، لوگوں کو مال لوٹو، اور پھر ایک دن اکٹھے ہو کر بڑی جی رکت آمیز دعا کی تھی، فرمایا اس رکت آمیزی کی ضرورت نہیں ہے اسے، اپنے ساتھ دھوکے مت کرو، اللہ کی بارگاہ میں دنیا سے اپنا دامن چھڑا کر اس کی اطاعت کی پناہ میں آ کر پھر دعا کرو تو تمہاری دعا سنی بھی جائے گی، اس کا جواب بھی آئے گا۔ انہوں نے دعا کی، حتیٰ کہ یہ تو جب شہر سے نکلے تو راستے میں کوئی آوارہ کتا پھر رہا تھا، جیسے کتوں کی عادت ہوتی ہے وہ ان کے پیچھے چل پڑا۔ انہوں نے دعا کی اللہ ہمیں دنیا کے اسباب سے بچا، اور ہمارا سامان زیست اب تو خود ہی کر، ہمارے پاس تو کچھ نہیں، اپنی رحمت میں لے لے ہمارا سامان زیست۔ 300 سال وہ سو رہے، 300 سال وہ کتا بھی بیٹھا رہا اور صحیح سلامت رہا۔ ساتھ ایک کتا تھا، وہ دروازے پر بازو پھیلا کر بیٹھ گیا، یہ 300 سال سوئے رہے اور 300 سال وہ بھی سویا رہا، اور اللہ نے اسے کھانے پینے سے بھی استثناء دے دیا، دنیاوی حاجات سے بھی بچا لیا، اور زندگی بھی دے دی۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے خالص مخلص نیک بندوں کے پاس بیٹھا بھی جائے تو اللہ قبول فرما لیتا۔
کتنا کریم ہے وہ کہ کتے کو بھی حیات دے دی 300 سال کی. کتے کا بھی کوئی پہلو گلنے نہیں دیا, کسی کیڑے مکھی کو اسے ڈسنے نہیں دیا, کوئی اس کے بال جلد خراب نہیں ہونے دی, کوئی اسے بھوک پیاس نہیں لگنے دی, اسے ہر چیز سے بتا کر ویسے ہی سلامت. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ, ان کا کتا بھی صدیوں بعد اسی طرح ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہوا دوا. یہ ہوتا ہے دعا کا اثر, لیکن دعا خالص اللہ کی اطاعت کر کے کی جائے. جرائم کرتے رہنا, برائی کرتے رہنا, اللہ کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرتے رہنا اور مکر کرنا, آنسو بہا بہا کر دعائیں کرنا, یہ کوئی بات نہیں. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. آج 21ویں صدی عیسوی جا رہی ہے. 21ویں صدی عیسوی میں سائنس نے یہ تحقیق کی ہے کہ نیند کا تعلق آنکھوں سے نہیں کانوں سے. یہ جدید ترین تحقیق ہے کہ نیند کا تعلق آنکھوں سے نہیں کانوں سے. ہم سمجھتے ہیں آنکھ بند ہوگی نیند آ گئی, ذرا سی آواز کان میں آئے تو نیند کھل جاتی. تو آج کی جدید سائنس کہتی ہے کہ نیند کا تعلق کانوں سے ہے. کانوں پہ ایک غلاف سا آ جاتا ہے, کان جب شور نہیں سنتے سکون ہو جاتا ہے تو آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں, نیند آ جاتی ہے. لیکن کتنی گہری نیند ہو, آپ ذرا سا دروازہ کھٹکھٹائیں تو وہ آنکھوں کو تو متاثر نہیں کرتا, اس کی آواز تو کان میں جاتی ہے, نیند کھل جاتی. قرآن کریم آج سے 1400 سال پہلے بتا رہا ہے کہ ہم نے ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا. جو بات آج 21ویں صدی کی سائنس کہہ رہی ہے, یہ بات قرآن کریم آج سے 1450 سال پہلے فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا. ہے نا اللہ کا کلام. اس وقت تو نہ یہ سائنس تھی, نہ یہ آلات تھے, نہ یہ تحقیقات تھیں, نہ یہ چیزیں تھیں. صحرائے عرب میں بیٹھا ہوا اللہ کا حبیب اللہ کی کتاب سنا رہا ہے, اور کتاب فرما رہی ہے, اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا. یہ کانوں پر نیند کا پردہ یہ قرآن نہیں کہا. آج 21ویں صدی میں اب سائنس کہتی ہے کہ نیند کے وقت ایک غفلت کا پردہ کانوں پہ آ جاتا ہے تو کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتی, آواز نہیں آتی, تو آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں, نیند آ جاتی. اور جتنی گہری نیند ہو آواز دے دیں, کان کھل جائے تو نیند کھل جاتی. تو پہلے تو کسی نے یہ نہیں سوچا کہ قرآن نے ایسا کیوں کہا. اب جب سائنس نے یہ بات کی تو اب پتہ چلتا ہے کہ کیا قرآن نے حق بیان کیا تھا, کتنی حقیقت بیان کی. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا, مدتوں اس غار میں سال ہم نے ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا. ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی بما لبثوا امدا. پھر ہم نے ان کو جگا اٹھایا کہ پتہ چلے کہ اب انسانوں کو کس کو یقین ہے یا نہیں ہے کہ اتنا عرصہ وہ پہلے غار میں گئے تھے, اتنا عرصہ کیسے رہے, کس طرح رہے, اور لوگ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اللہ قادر ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں.
موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔